چین اور بھارت کے درمیان سرحدی کشیدگی کا علاقے کی سیکیورٹی اور سیاست پر کیا اثر پڑے گا، اس پر بات کرتے ہیں نیو لائنز انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر اور سیکیورٹی امور کے ماہر کامران بخاری سے، جو اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ کامران، دونوں ممالک کے درمیان سرحدی تنازع تو بہت پرانا ہے۔ حال ہی میں بھارت نے امریکی دستوں کے ساتھ بھارت کے علاقے میں مشترکہ فوجی مشقیں بھی کی تھیں۔ اس حالیہ کشیدگی کے پیچھے کیا بھارت اور امریکہ کا قریب آنا ہے یا کوئی اور وجوہات بھی ہیں؟ دیکھیں اسد، یہ سوال بہت اچھا ہے کیونکہ دیکھیں یہ کوئی ملٹری کلیش نہیں ہے، یہ فوجیوں کے درمیان جو ہے وہ گتھم گتھا ہونا اور ہاتھا پائی ہونا ہے۔ یہ اٹس ناٹ اے ٹریڈیشنل ملٹری کلیش، اور پھر ایسی بات نہیں ہے کہ یہ پہلے نہیں ہوا۔ یہ آپ کو یاد ہوگا کہ 2020 کے جون میں گلوان میں ہوا تھا، جو کہ لداخ کے ایریا کے اندر ہے، جو کشمیر کا حصہ ہے، ڈسپیوٹڈ ریجن آف کشمیر۔ تو یہ چیز تو ہوتی رہتی ہے۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ چین یہ کیوں کرتا ہے اور بھارت کو اس قسم کا ری ایکشن کیوں کرنا پڑتا ہے؟ تو ظاہر ہے چین کو بھی پتہ ہے کہ جو ہے کیا ہوگا، لیکن یہ اس کا عسکری جو ہے وہ امپیکٹ بہت نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن یہ سمبولک ہے ان دا سینس کہ چین کو مل جاتا ہے موقع کہ وہ امریکہ کو ٹیلی گراف کرے کہ دیکھیں جو ہے ہم آپ کے لیے پرابلمس کریٹ کر سکتے ہیں، جبکہ آپ روس کی جانب جو ہے وہ آلریڈی انوالوڈ ہیں اور وہاں پہ جو ہے آپ کی سچویشن جو ہے وہ خراب ہے، تو ہم یہاں پہ بھی آپ کے لیے پرابلمس کریٹ کر سکتے ہیں۔ سگنلنگ کے کام آتا ہے، پوسٹرنگ کے کام آتا ہے، ورنہ یہ روٹین ہے جو کہ بھارت کو بھی پتہ ہے اور جو ہے چین کو بھی پتہ ہے۔ تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ وہ خام خواہ تو کر نہیں رہا۔ تو اب بیسیکلی آپ کے خیال میں یہ سگنلنگ ہے امریکہ کے لیے زیادہ۔ تو پاکستان کی طرف اگر ہم چلیں تو پاکستان کے وزیر داخلہ نے کل سے ہم نے دیکھا کہ بھارت پر انہوں نے الزام لگایا کہ وہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کرانے میں مصروف ہے، اور پاکستان کی جانب سے یہ بیان ایسے وقت میں آنا، کیا اس کا پس منظر بھارت اور چین کے درمیان سرحدی جھڑپ ہو سکتا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح سے کیلکولیٹ کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، وہ جو پاکستان نے جو بیان دیا ہے، جو پریس کانفرنس ہوئی ہے، وہ تو آلموسٹ لیٹسٹ ہے کہ یہ اس طرح کی کئی پریس کانفرنسز بیانات آ چکے ہیں کہ جی را جو ہے وہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کرا رہی ہے۔ تو وہ تو اب ایک طرح سے روٹین ہوتی جا رہی ہے اس قسم کی پریس کانفرنس۔ تو آئی ڈونٹ تھنک اس کے درمیان کوئی کنیکشن ہے۔ ہاں، اگر چین اور بھارت کے درمیان کشیدگی بڑھتی ہے، جو کہ نہیں بڑھے گی کیونکہ دونوں کے تجارتی تعلقات بھی ہیں جو کہ نائدر سائڈ جو ہے وہ افورڈ کر سکتی ہے کہ اس کے اوپر کوئی آنچ آئے، تو آئی ڈونٹ تھنک کہ پاکستان کو سوائے اس کے کہ جو ہے بھارت جو ہے وہ ڈسٹریکٹڈ ہو سکتا ہے ایک حد تک، یا پھر یہ ہے کہ اگر کوئی سیریس کارروائی جموں اور کشمیر کے علاقے کے اندر ہوتی ہے بھارت اور چین کے درمیان، تو شاید اس کا کو پاکستان کو فائدہ ہو، ورنہ اروناچل پردیش تو بہت دور ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ اگر آپ لوکیشن کی چوائس جو کے اوپر غور کریں تو 2020 میں بالکل جو ہے وہ مغربی بارڈر کے کونے کے اوپر جو ہے وہ اس طرح کی جھڑپ ہوئی تھی، چینیوں نے وہاں پہ انگریس کیا تھا۔ اس دفعہ جو ہے تقریباً 2.5 سال بعد یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ بالکل مشرقی بارڈر پہ ہے، یعنی یہ بالکل دوسرے سرے پہ ہے جو ہندوستان اور چین کا بارڈر ہے۔ اور کچھ سال پہلے جو ہے اگر آپ کو یاد ہوگا تو سکم کے علاقے کے اندر بھی اس قسم کی جھڑپ ہوئی تھی جس کی ویڈیوز بنی تھیں۔ تو یہ وقتاً فوقتاً چین جو ہے پوک کر رہا ہے بھارت کو، اور جیسے میں نے عرض کیا اس کی ایک سمبولک ویلیو ہے، اور آنے والے دنوں میں شاید ہم اس چیز کو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ امریکہ اور چین کے درمیان جو تنازع ہے وہ کس طرح کی شدت اختیار کرتا ہے، تو ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ کامران، لاسٹ پہ ایک چیز میں بالکل کلوزنگ پہ جاننا چاہوں گا۔ افغانستان میں جو حملے ہوئے چینی باشندوں پر، ابھی ہم نے جو ریسنٹلی دیکھے، تو داعش نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ اب داعش کی لسٹ پہ چینی کیوں ہے؟ کیونکہ دیکھیں داعش کا جو سگنیچر جو ایم او ہے وہ یہی ہے کہ آپ کیوس کریٹ کریں، اور آپ جو ہے وہ جو فالٹ لائنز ہیں ان کو ایکسپلائٹ کریں۔ عراق کے اندر ہم نے دیکھا، سیریا کے اندر ہم نے دیکھا، تو افغانستان کے اندر اگر آپ چینیوں پہ حملہ کریں گے تو چین اور پاکستان کے درمیان جو ہے وہ ایک طرح سے کشیدگی بڑھتی ہے۔ چین کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ اس کا جو ہے نا کوئی سد باب ڈھونڈے، اور اگر چین جو ہے گھس آتا ہے کسی طریقے سے، جو کہ مجھے نہیں لگتا ان قریب ایسا ہوگا کیونکہ چینیوں کی تاریخ ایسی نہیں ہے جی، کہ وہ اوورسیز ڈپلائمنٹ کریں فورسز کی، لیکن اگر کرتے ہیں تو یہ ایک ایسا ماحول کریٹ کرتا ہے کہ جس کے اندر داعش جو ہے کہ لیے وہ کنڈیوسو ہوتا ہے اپنے آپ کو پھیلانے کے لیے۔
بہت بہت شکریہ کامران بخاری، آپ ہمارے ساتھ تھے، اور خاص طور پہ اس وقت جو سچویشن بن رہی تھی اور اس کے بعد کا جو انالیسز خطے میں سیاست کے حوالے سے اور جیو پالیٹکس کے حوالے سے ہو سکتا ہے وہ ہم نے آپ سے لیا۔